قرآن مجید میں 3 موقعوں پر یہ آیت آئی ہے، اور تینوں موقع پر دیکھیں ایسے حالات تھے کہ نبی بچ نہیں سکتا تھا، مگر اللہ نے بچا لیا۔ 3 موقع آئیں، اور اس لیے جو کہتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام پکڑے گئے اور ان کو یہ کیا، مار دیا، سب جھوٹے۔ اللہ نے تو جہاں جہاں یہ حوالہ دیا کہ لوگوں نے اپنی چالیں چلیں اور اللہ نے اپنی تدبیریں کی، اور اللہ کی تدبیر ہی بہتر ہے۔ ایک حضرت صالح علیہ السلام کا بتایا کہ 9 بدماش شہر کے اکٹھے ہوئے جنہوں نے قسمیں کھائیں کہ آج رات صالح کو قتل کر دو، اور صبح جب گاؤں کا اکٹھ ہوگا، لوگ جمع ہوں گے، کس نے یار مارا ہے پتہ کرو، ہم قسمیں کھا دیں گے کہ ہمیں کوئی علم نہیں، ہم تو یہاں تھے ہی نہیں، ہم شہر میں تھے ہی نہیں۔ یہ سازش بنائی کہ قتل کر دے اور صبح قسمیں اٹھا دیں گے کہ ہم یہاں نہیں تھے۔ ایسا ہی کیا کہ صالح علیہ السلام کو گھیر لے اور قتل کر دے، مگر صالح علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا، ان کا ایک رونگٹا بھی نہیں جو اس کا کچھ حرج ہوا، اور یہ سارے جو تھے رات رات عذاب آیا، پوری بستی اور 9 بدماش سمیت سب تباہ کر گئے۔ اسی طرح رسول کریم علیہ السلام کا جب محاصرہ ہوا، سورہ انفال دیکھیں، فیصلہ کر لیا دار الندوہ میں اکٹھے ہوئے کہ یا ٹانٹا مکائے اس کا، سب نے فیصلہ کیا۔ کیسے؟ کچھ کہنے لگے ملک سے نکال دو، کچھ کہنے لگے بند کر دو، کسی نے نہیں یہ بات مانی، کہنے لگے نہیں یہ ٹھیک نہیں، بند کریں گے، اس کے خاطی نکال لیں گے، باہر بھیجیں گے، یہ بڑا جادو بیان ہے، لوگ اس کے ساتھ مل جائیں گے۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ رات اس کا گھر گھیر لیں اور ہر قبیلے میں سے ایک ایک نوجوان لیں، وہ سارے اکٹھے تلواریں ماریں، تاکہ صبح کو اگر جھگڑا بھی ہو اور یہ ہاشمی کہیں کہ خون کا بدلہ لینا کس سے لیں گے، ہر قبیلے کا ایک ایک جوان شریک ہوگا، اتنی دنیا سے جنگ نہیں کر سکتے، اگر اونٹ لینا چاہیں گے دے دیں گے، دیت کی کوئی بات نہیں، قصاص نہیں لے سکیں۔ یہ سازش کر لی، اور جبریل امین نے رسول کریم علیہ السلام کو اطلاع دے دی کہ اللہ کی طرف سے بھی فیصلہ ہو چکا کہ مکہ چھوڑیں، اب ان کی تباہی آ گئی۔ مکان گھیر لیا تھا نا، سارے کھڑے تھے تلواریں لے کر، ہاں رسول کریم علیہ السلام نے اپنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلا دیا۔ اب وہ ساری رات منتظر رہ کہ آپ اٹھیں، کیونکہ اللہ نے سبب بنایا، ابو لہب بھی ساتھ تھا چچا حضور کا، اس نے کہا گھر نہ گھسنا، اگر کسی اور کو نقصان پہنچا یا کسی بچی کو آپ کا ہاتھ لگا پھر میں آپ کا دشمن ہوں گا، ہماری دشمنی ہو جائے گی۔ رب نے سبب بنایا کہ اٹھے اور باہر نکلے، بس جب باہر نکلے حضرت علی تھے، رسول اللہ تو چلے گئے تھے پہلے، اب حضرت علی کو کہنے لگے کہاں ہے بتاؤ بتاؤ، انہوں نے کہا میں کوئی ضامن ہوں، میری سپرداری میں دے گئے، مجھے کیا پتہ چلے گا، ادھر ادھر بھاگنا شروع کیا۔ وہاں بھی یہی بات ہوئی کہ گھر گھیرا ہوا ہے، نبی نکل گئے، کچھ نہیں بگاڑ ہوئی، خود ذلیل و رسوا ہوئی۔ اور یہی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ کوشش کی کہ ان کو گرفتار کریں، پھانسی پر لٹکا دے، اللہ نے انہیں اٹھا لیا، یہ سارے جو منہ دیکھتے رہ گئے۔ یعنی 3 نبیوں کے بارے میں یہ بات آتی ہے، تینوں کو قتل کرنے کی اسکیمیں بنائیں، فیل ہوئے، کچھ نہیں اپنے ارادے میں کامیاب ہوئے، ہوا وہی جو اللہ چاہتا تھا، اس نے اپنے پیغمبر کی حفاظت کی، وہ صحیح سلامت نکل گئے۔ اب ڈاکٹر صاحب نے عمرہ سے آئے، ماشاءاللہ مبارک کرے اللہ پاک، بتایا کہ انہوں نے دن کے وقت مدینہ منورہ کا سفر کیا، عموماً رات کو لے جاتے ہوئے، کہتے ہیں ہمیں پھر دکھایا اس ڈرائیور نے کہ یہ پلر جہاں بنے، یا وہ سراقہ جو تھا اس کے گھوڑے کے پاؤں دسے تھے، اب وہ بھی پیچھے لگ گیا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی کوششیں پوری کرتے ہیں کہ پیغمبر کو نقصان پہنچا دے، مگر یہ جانتے نہیں کہ انہ وہ سمیع البصیر، وہ خدا سننے والا دیکھنے والا، وہ کہیں چلا گیا اپنے پیغمبر کے ساتھ۔ یہ سراقہ بھی تھا، اس کا ارادہ تھا نا کہ حضور کو گرفتار کر کے لوگوں کے حوالے کروں، کافروں 100 اونٹ انعام لوں گا، گھوڑا جو تھا وہ گرا، پھر فال دیکھی، پھر پیچھے رہ گا، مگر پھر آخر زمین میں دس گیا، یہاں تک بڑی منت سماج کے ساتھ اس کی جان چھوٹی، معافی مانگی۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم یہ صرف نہ سمجھو کہ کہانی ہے کوئی، یہ معراج کا واقعہ ہے کہ ایسا موڑ تھا جب اللہ نے رام کر دیا کہ اب یہ متولی جو ہے نا بیت اللہ کے بھی اور مسجد اقصیٰ کے نائر قرار دیے گئے، اب یہ دونوں مسجد حضور کی اور آپ کی امت کی ہوں گی، اور یہاں وہ جھنڈا لہرائے گا جو اللہ کو پیارا ہے، اسلام غالب آئے گا۔